محترم حضرات و خواتین، اگلا جو عنوان ہے ہمارا وہ اسلام سے متعلق اسلام اور خاندان۔ ہم اکثر بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو بدلیں گے، معاشرے کو بدلیں گے، لیکن معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے خاندان، کہ میرے خاندان میں کیا ہو رہا ہے یہ مجھے خود پتہ نہیں ہوتا۔ یا پھر ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تمام زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی فرماتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، لیکن ہم خود نہیں جانتے کہ خاندان کے متعلق اسلام کی رہنمائی کیا ہے۔ تو اگلے جو خطیب ہیں ہمارے محترم جناب مفتی رضوان قاسمی تارا پوری صاحب، وہ انشاءاللہ اسلام اور خاندان کے عنوان سے ہمارے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ مفتی صاحب ایک معروف عالم دین ہیں اور امت کے مسائل کے لیے، اس کے حل کے لیے، مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ سرخیز میں آپ ایک مدرسے کے محتمم ہیں، جامعہ ابن عباس اس کا نام ہے۔ میں محترم مولانا سے گزارش کروں گا کہ اسلام اور خاندان اس کے عنوان سے ہمیں خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ آج کی جماعت اسلامی ہند کے پلیٹ فارم سے اصلاح معاشرے کے پروگرام کے تحت مسلمانوں کا خاندانی نظام قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کیا ہدایتیں دیتی ہیں، اور کس طرح سے معاشرت اور ہمارے معاملات کو درست کرنے کی تاکید کرتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اسلامی معاشرے کا ایک مضبوط اور اہم جو ایک فریضہ ہے جس کو ہم نکاح کہتے ہیں۔ نکاح جو ہے ایک مقدس رشتہ ہے، بندھن ہے، اور پورا معاشرہ اور سماج جو کھڑا ہوتا ہے وہ نکاح کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے۔ نکاح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے سلسلے میں قرآن کریم کے اندر نکاح کے متعلق اور عنوان کے اوپر بہت سی آیت کریمہ نازل فرمائی ہیں، اور معاشرہ کس طرح سے مضبوط ہوتا ہے اس سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نکاح کی جو بنیاد ہے وہ تقوی کے اوپر بنیاد ہے۔ اگر نکاح ہوتا ہے اور نکاح کے بعد جب رشتہ ازدواج سے جب جڑتی ہیں فیملیاں، اور اس کے اندر اگر تقوی نہیں ہوتا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر پورا خاندان جو ہے وہ تباہ و بربادی کے ڈگر کے اوپر چلا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو قاضی صاحب جو نکاح کی آیتیں جو پڑھتے ہیں وہ تینوں کی تینوں آیتیں ہیں وہ تقوی سے متعلق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اور اسی طرح دوسری بھی جو آیت پڑھی جاتی ہے وہ تمام کی تمام تقوی کے اوپر ہے۔ حالانکہ خوشی کا موقع ہے، نکاح کے اندر جشن کا موقع ہے، تو ایسے حالات کے اندر تو دوسری کوئی آیت پڑھنی چاہیے، لیکن تقوی کی آیتوں کو پڑھا کر جو ہے یہ تعلیم دی جاتی ہے اور یہ ہدایت دی جاتی ہیں۔ اب جو زندگی شروع ہونے والی ہیں اس کے اندر اگر آپ کا تقوی ہوگا تو وفاداری ہوگی، تقوی ہوگا تو ایمانداری ہوگی، تقوی ہوگا تو پاکیزگی ہوگی، تقوی ہوگا تو محبت ہوگی، تقوی ہوگا تو جو ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں گھر کے اندر زندہ ہوگی۔ اور اگر تقوی نہیں ہوگا تو بے وفائی ہوگی، اگر تقوی نہیں ہوتا ہے تو بے ایمانی ہوگی، اگر تقوی نہیں ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے حقوق تلفی ہوگی، اگر تقوی نہیں ہوگا تو ایسی صورت کے اندر طلاق تک نوبت آ جائے گی۔ تو ہمارا جو خاندانی جو نظام
जिसको माशरत कहते हैं, उसका आगाज जो होता है वो निकाह से शुरू होता है, और उसके बाद मियाँ बीवी के हुकूक की जो जिम्मेदारियां एक दूसरे के ऊपर आयद होती हैं, उसके मुताल्लिक कुरान करीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे सामने हैं। हम बारहा सुनते रहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिवाज जिंदगी के अंदर शौहरों को क्या ताकीद फरमाई, औरतों को क्या ताकीद फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद निकाह फरमाया, और आप खुद माशरे के अंदर रहें। आप बेटियों के बाप भी थे, आप नाना जान भी थे, आपके दामाद भी थे, आप और बहुत सारे खानदान के अंदर जिम्मेदारी के हैसियत से आपने बहुत सारे किरदार अदा किए। आप जिंदगी को आप गौर से देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हुकूक अदा करते थे। हदीस मुबारका के अंदर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो आपकी चहीती बेटी थी, बिज़अतु जसदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अल्लाह के जिगर का टुकड़ा कहा जाता है और जिसको सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह कहा, जन्नत के अंदर औरतों की सरदार होगी, वो हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। आप इन बाप बेटी के रिश्तों को आप देखें, कितना खूबसूरत रिश्ता है। हदीस मुबारका के अंदर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफर में जाते थे तो तमाम लोगों से मुलाकात करते थे, बीवियों के साथ भी जाते थे, अपने दूसरे अकारिब के साथ मदीने के अंदर जो जो जिम्मेदारियां हैं उन तमाम जिम्मेदारियों को सुपुर्द करके आखिर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा के पास जाते थे। आप उनसे मुलाकात करते थे, आप हाल अहवाल पूछते थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कहते थे कि मैं जा रहा हूं, मैं सफर में जा रहा हूं, बखैर हैं, आपकी तबीयत ठीक है, आप अपनी तबीयत को संभालें। और हदीस मुबारका में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत फातिमा के घर पर जाते थे तो हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी हो जाती थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के अंदर, और हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जहां पर आराम फरमाती थी उस जगह के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाने के लिए खड़ी हो जाती थी। अल्लाह के रसूल वहां पर बैठते थे, और हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर तशरीफ लाती थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे। बाप के घर पर एक बेटी आ रही है, क्या मोहब्बत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका वेलकम कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मसनद था, आपकी जो बैठने की जगह थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा को उस जगह के ऊपर बिठाते थे। ये बाप बेटी का रिश्ता, मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह। शरीयत का जब मामला होता था तो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नाराज भी हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर से एक मरतबा तशरीफ लाए तो आपने देखा कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के ऊपर एक पर्दा लटका हुआ है और उस पर्दे के अंदर कुछ ऐसी तस्वीरें हैं। तस्वीर इस्लाम के अंदर हराम है। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं घरों के अंदर तस्वीर लगते हैं, कभी पीर के नाम, कभी बुजुर्ग के नाम, कभी आबा व अजदाद के नाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ताकीद फरमाई है तस्वीर के बारे में, आपने उसको हराम कहा है। और हदीस में आए हैं तस्वीरों के बारे में, अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर के अंदर जो तस्वीर बनाने वाले हैं और तस्वीर रखने वाले हैं, अल्लाह कहेंगे कि तू दुनिया के अंदर तस्वीर बनाता था तो उसके अंदर अब जान डाल, रूह डाल, और ये कभी नहीं कर सकेगा। ये अल्लाह, उसके पास वो ताकत ही नहीं होगी कि उस तस्वीर के अंदर वो जान डाल सके। तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के दरवाजे के ऊपर जो पर्दा लटका हुआ था, उस पर्दे के ऊपर कुछ तस्वीर लगी हुई थी। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ऐसे पर्दा लगा दिया
ان کو معلوم نہیں تھا کہ اتنا سخت معاملہ ہے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین جو آپ کے نواز حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے دونوں حسنین، ان کے ہاتھ کے اندر جو ہے چاندی کے کڑے تھے. وہ عام طور پر ہمارے گھر کے اندر جو ہے بچوں کو پہنا دیا جاتا ہے، بہت سی مرتبہ ایسے پہناتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لائے تو آپ جب سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے. جب آپ کی روانگی ہوتی تھی تو سب سے اخیر کے اندر حضرت فاطمہ کے یہاں، اور جب آپ کی مدینے کے اندر تشریف آوری ہوتی تھی تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے یہاں رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ جاتے تھے. تو دیکھا کہ گھر کے اندر یہ منظر ہے کہ گھر کے اندر پردہ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر کچھ تصویریں ہیں. حضرت حسن اور حسین جو معصوم بچے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اندر جو ہے چاندی کے کچھ کنگن ہیں اس طرح سے پہنایا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل نہیں، گھر کے اوپر جانا چاہا، آپ واپس آ گئے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئی اور باپ کی ناراضگی کا اس کو احساس ہو گیا کہ شاید کچھ جو ہیں شریعت کے خلاف ہو رہا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پردے کو اتارا اور پردے کو اتار کر اس کو چاک کر دیا، پھاڑ دیا، اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھوں کے اوپر جو کڑے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو توڑ دیے. چنانچہ جب یہ دونوں کڑے توڑ دیے گئے تو ظاہر سی بات ہے معصوم بچے تھے، ان کو رونا آیا. وہ رونے لگے کہ امی جان نے جو ہے ہمارے خوبصورت کڑوں کو جو ہے توڑ دیا. چنانچہ وہ خود ناراض روتے روتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے. بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی آپ کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ، کہ کس طرح سے آپ اپنی بیٹی کے ساتھ محبت فرماتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، اور جب اصلاح کی بات ہوتی تھی، شریعت کے خلاف کی کوئی بات ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کے ساتھ فرماتے تھے. ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ فاطمہ جو ہے قبر کے اندر اور میدان محشر کے اندر، قبر کے اندر لکم جو ہے تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہے اور میرے اعمال میرے ساتھ ہوں گے. لہذا تم یہ مت سمجھنا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہو جس کی بنیاد کے اوپر تم جو ہے آسانی کے ساتھ پوچھ تاچھ سے نکل جاؤ گے، کہ نہیں، اللہ کے یہاں ہر ایک کے بارے میں حساب و کتاب جو ہے کتاب و کتاب کے معاملے سے اور مرحلے سے گزرنا ہے. تو میرے عزیز دوست و بزرگوں، جب تک ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہوگا، ڈر اللہ کا نہیں ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جب نبوت اور آپ کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہی کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. نبی، آپ اپنے لوگوں کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو آپ جو ہے اللہ سے ڈرائے. تو معاشرے کے اندر سکون، عافیت اور منظم معاشرہ، اسلامی ماحول کے اندر اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم ہمارے دلوں کے اندر جو ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا نہ کرے. اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نکل جائے گا تو ظاہر سی بات ہے ایک دوسروں کی حقوق تلفی ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق کو چھینا جائے گا، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق تلفی ہوگی، باپ بیٹے کے درمیان ہوگا، بھائی بھائی کے درمیان ہوگا، اور اسی طرح جو ہے پڑوسوں کے حقوق تلفی ہوگی، محلے والوں کے ایک دوسرے کے حقوق کو چھینا جائے گا، اور جو ہے ایسی صورت کے اندر وہ پھر معاشرہ وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہوگا، پھر ایسی صورت میں وہ پھر جنگل راج ہو جائے گا، اور ایسی صورت کے اندر جو ہے امن و سکون غارت ہو جائے گا. اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگو، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اب جو ہے قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ختم نبوت اور نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو چکا ہے.
اب قیامت تک جو ہیں کوئی نبی نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں اور قرآن کریم ہمارے سامنے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جو ہمارے لیے راہ ہدایت ہیں، جو ہمارے ہر مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں دیا ہوا ہے. معاشرے کا حل ہو، معاملات ہو، سیاست ہو، جو بھی تمام کے تمام جو ہے حالات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم کی آیتوں کا نزول فرمایا ہے. نمبر 2، دوسری ایک بات میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جو بھی ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت ماحول کھڑا ہو رہا ہے، ہر دنیا کے اندر ہر جگہ کا ماحول اور معاشرہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم تمام لوگ انسان ہیں اور لڑائی ہو، جھگڑے ہو، معاشرتی جو بھی نزاع ہے، ایسا نہیں ہے کہ عربوں کے اندر وہ نزاع نہیں ہوتا ہے، صرف جو ہے غیر عرب کے اندر جھگڑے اور فتنے اور فساد ہر جگہ کے اوپر ہوتے ہیں. لیکن جو قوم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے اور جو قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سرخرو فرماتے ہیں. اس قوم کے اندر اور اس معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے امن و امان اور سکون عطا فرماتے ہیں. میرے عزیز دوست و بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے. قرآن کریم بڑی نعمت ہے اور شاید کوئی مسلمان ایسا ہو کہ جس کے گھر کے اندر قرآن کریم نہ ہو. لیکن قرآن کریم کا ہم حق کیا ادا کرتے ہیں؟ قرآن کریم کا حق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک آیت کے اندر نبی کو فرماتے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے نبی قرآن کی تلاوت کیجیے آپ. تو قرآن سمجھنے کے لیے بھی ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے بھی، لیکن قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ تلاوت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو اس کی جو ہے ذمہ داری دی. لیکن ہمارے گھروں کے اندر سے قرآن کریم کی تلاوت ختم ہو گئی ہے. یہ بنیاد ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور امت مسلمہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا رحم اور کرم کا معاملہ فرمایا ہے کہ قرآن کی آیت ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ثواب کا وعدہ کیا ہے. ایک انسان ایک حرف قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ایک آیت کے اندر جتنے بھی حروف ہوتے ہیں ہر حرف کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 نیکیوں کا وعدہ کیا. اور پہلے زمانے کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی تو آوازیں آتی تھی فجر کی نماز کے بعد گھروں کے اندر سے، اور اس زمانے کے اندر بھی مدینہ منورہ کے اندر اور جہاں جہاں اسلامی وہاں پر ہر گھروں کے اندر فجر کی نماز کے بعد جو ہے قرآن کریم کی ایک آواز جو ہے محلوں کے اندر اور جو ہے راہوں کے اوپر جو ہے لوگوں کے آواز کانوں کے اندر پڑتی تھی. وہ ہم کہاں کر رہے ہیں؟ ہم نے قرآن کریم کو ہم چھوتے بھی نہیں ہیں بہت سی مرتبہ، اور کبھی کبھار میاں بیوی کے درمیان اگر فساد پیدا ہو گیا، کسی معاملے کے اندر جھگڑا پیدا ہو گیا، تو پھر قرآن کو اٹھاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو. یعنی کہ قرآن کریم کو ہم نے صرف قسم کھانے کے لیے گھروں کے اندر طاق کے اندر محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. میرے عزیز دوست و بزرگوں، قرآن کریم کو جو ہے تلاوت کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے. قرآن کریم ہم پڑھیں گے تو ثواب اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب قسم کی اللہ تعالیٰ نے حلاوت رکھی ہے، چاشنی رکھی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر ہمارے قلب کے اندر سکون ملتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر اور اسی طرح علاقے کے اندر، محلوں کے اندر اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، قرآن کریم کو سمجھنا بھی ہے، ہمیں قرآن کی ہر آیت کو ہمیں سمجھنا اور سمجھ کر عمل کرنا ہے.
لیکن قرآن کا سب سے بنیادی اور سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کو شروع کریں۔ مدرسوں کے اندر کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ مکاتب کے اندر بچوں کو خوب قرآن کریم سکھایا جاتا ہے، اسی بنیاد کے اوپر کہ کم سے کم ہمارے بچے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو جائے، قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے ہو جائے۔ اسی بنیاد کے اوپر مکاتب اور مدارس کے اندر قرآن کریم کو پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوست و بزرگوں، ایک آخر کے اندر ایک واقعہ سنا کر جو ہے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی تھے اور مالٹا کی جیل کے اندر کئی سالوں تک جو ہیں انہوں نے جیل کے اندر زندگی گزاری۔ جب ان کی رہائی ہوئی تو رہائی ہونے کے بعد ان کے بڑے بڑے شاگرد اور ان کے جو انویائی تھے اور ان کے جو مریدین تھے وہاں پر ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، اس لیے کہ جب رہائی ہوئی تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بوڑھے ہو چکے تھے، کمزور تھے، لاغر تھے، انگریزوں نے بہت زیادہ ان کو اذیتیں دی تھی۔ لیکن رہائی ہونے کے بعد حضرت نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اور ایک اہم بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ بڑے بڑے علماء تھے، لوگ متفکر ہو گئے کہ پوری زندگی لوگوں کو درس دینے والا آج کون سا سبق پڑھانے کے لیے جا رہا ہے، آج انہوں نے جیل کے اندر کون سا درس سیکھا۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ میں مالٹا کی جیل کے اندر تنہائیوں کے اندر رہا اور تنہائیوں کے اندر میں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے امت کے ذب و حالی اور امت کی پستی کے سلسلے کے اندر جب میں نے غور و خوض کیا تو مجھے امت کے اندر دو چیزوں کی بنیاد کے اوپر امت کا یہ زوال نظر آ رہا ہے۔ نمبر ایک کہ مسلمانوں نے قرآن کو جس مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور قرآن نے مسلمانوں نے قرآن سے رشتے کو ختم کر دیا، جس کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں کے اوپر یہ حالات ہیں۔ نمبر دو، حضرت شیخ الہند نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں کا آپس کا اختلاف، یہ دو چیزیں اگر ختم ہو جائے، مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہو جائے اور مسلمان آپس کے اندر متحد ہو جائے، ایک ہو جائے، تو میرے عزیز دوست و بزرگوں، حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ مسلمان کی وہی تاریخ پھر سے دہرائی جا سکتی ہیں جس کے اندر جو ہے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اور جو ہے بڑے بڑے خلفائے راشدین کے دور کے اندر جس طرح سے برکتیں نازل ہوتی تھی، اللہ کی نصرتیں اترتی تھی، اللہ کی مدد نازل ہوتی تھی اور دشمن تھراتے تھے، کانپتے تھے، وہی دور پھر سے شروع ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ ابھی ہم محترم مفتی محمد رضوان قاسمی تارا پوری صاحب سے اسلام اور خاندان کے متعلق عنوان سے گفتگو سن رہے تھے۔ آپ نے جو خاندان میں خرابیاں پائی جا رہی ہیں خاص طور پر مسلمانوں کے، اس کی دو وجہ بتائیں کہ تقویٰ اور پھر تقویٰ نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ قرآن اور سنت سے دوری، تو اس کی طرف ہم سب کو پلٹنے کی طرف آپ نے دعوت بھی دی۔